ناظرین ہم ان محترمہ کے پاس موجود ہیں جو اس سارے معاملات میں وکٹم رہی ہیں، ان کی زبانی سنیں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات تھے، کیا کیفیت ہوتی تھی، ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ۔ تھوڑا سا آپ سے جانیں گے یہ جو بھی معاملات آپ کے پاس آپ کے اوپر رہے، کتنا ٹائم اس پہ لگا، اور دوسرا کیا کیفیت کیا ہوتی تھی جب یہ وہ چیز آپ پہ حاضر ہوتی تھی؟ کیا اس ٹائم آپ کو پتہ لگتا تھا کچھ معاملات؟ یہ مجھے سارا معاملہ میری شادی کے بعد ہوا ہے، اور شادی کے 5 سال بعد مثلا کہ ایسے ہی چلتا رہا سلسلہ۔ کافی عمل کے پاس گئے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور زیادہ طبیعت خراب ہوتی گئی۔ ٹھیک ہے، ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی چیز بھاگی آ رہی ہے۔ اچھا۔ تو بعد میں سانس بند ہو جاتی ہے، تو بعد میں آوازیں نکلنا عجیب سی شروع ہو جاتی ہیں میری۔ ٹھیک ہے، تو اس ٹائم آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ آپ پہ کچھ آیا ہوا ہے؟ ہاں جی، مجھے محسوس ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر پتہ چل جاتا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو مجھے پھر میں بے ہوش ہو جاتی تھی، تو پھر اس وجہ سے۔ اچھا، شادی سے پہلے آپ بالکل ٹھیک؟ ہاں جی۔ تو شادی کے کتنے عرصے بعد یہ پرابلم فیس ہوئی ہے؟ یہ مجھے شادی کے بعد 6 ماہ بعد یہ مسئلہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے جس جگہ موجود تھیں جہاں پہ آپ شادی کے بعد آئیں، کچھ گھر کے اوپر مسئلہ فیل تو نہیں ہوتا رہا، یا زیادہ آپ کے اوپر ہی مسئلہ تھا؟ نہیں، پہلے مجھے نہیں فیل ہوتا تھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مجھے مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ سارا مسئلہ میری امی کو تھا۔ اچھا۔ تو پھر امی کو لے کے گئے، تو وہ بیمار ہوئی، تو لے کے گئے امی کو، تو اسی وقت پھر مجھے یہ مسئلہ۔ ٹھیک ہے، ہم کچھ ماہ پہلے ہم پروگرام پہ آئے تھے، آپ کے گھر پہ موجود تھے۔ میں نے بہت سی فیملیز کے پاس ہم حاضری پہ گئے ہیں، لیکن ناظرین ان کا میں خصوصاً بتاتا چلوں کہ ہم اس جگہ پہ ابھی انٹر ہی ہوئے تھے۔ ایک جگہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کچھ مقامات ہوتے ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہیں، تھوڑا سا دیر لگتی ہے، وہ چیز ایکٹیو ہوتی ہے، لیکن ایک ایسے پورشن میں میں فوری آیا، اسی دوران ان کی جو طبیعت تھی وہ خراب ہو گئی۔ پیٹ صاحب تھے ہمارے ساتھ، داؤد صاحب، ان کے وہاں موجودگی آپ کی اتنی کیفیت خراب ہو گئی تھی فوری۔ کیا آپ کو اس ٹائم پتہ لگا تھا کہ ہم آئے ہیں یا نہیں؟ نہیں، مجھے پتہ نہیں تھا، بس صرف اتنا پتہ چل رہا تھا کہ یہ بھائی داؤد آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کا نہیں پتہ مجھے، تو معاملہ بعد میں مجھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ اب ٹوٹلی خاتمہ ہو چکا ہے اس چیز کا؟ ہاں، شکر اللہ کا، کافی بہتر ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اب نہیں اتنا فیل ہوتا۔ بالکل صحیح۔ ناظرین یہ ان کی زبانی خصوصاً سنانے کے لیے اس لیے ضروری تھی کہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ جن فیملیز کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں، عموماً جب ہمیں انوائٹ کیا جاتا ہے تو ہمیں بہت سے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ کیا ان کا علاج بھی ہوا یا نہیں، کیا وہ فیملی یا وہ جو پیشنٹ ہے وہ ٹھیک ہوئی ہیں یا نہیں۔ تو آپ کے سامنے آج جو محترم موجود ہیں، یہ ان کی زبانی آپ نے سنی ہے اور انہوں نے خود بتایا، اور اس میں آپ کچھ اور دیکھنے والوں کو کہنا چاہیں یا کچھ اپنے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں جو بھی، لیکن یہ جو بھی آپ کا یہ معاملات رہے، ظاہری بات ہے بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے۔ ایک انسان کو اس فیز سے گزرنا، وہ شاید سننے والے یا دیکھنے والے کے لیے ایک مذاق ہو، لیکن جس پہ کیفیت وہ ہوتی ہے وہ یا تو آپ جانتی ہیں یا جو اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو وہ تھوڑا سا اپنا شیئر کریں کہ اتنے دیر جو آپ اس کنڈیشن میں رہی ہیں، اب آپ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا ہے، اب کیسا محسوس کر رہی ہیں، اور تب کیا ڈیفیکلٹیز تھیں؟ تب جب یہ طبیعت خراب ہوتی تھی تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ دیکھنے والے بھی کہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ ڈرامے کرتی ہے، تو مجھے خود کو اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ جب چیز آتی تھی تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، جب جاتی تھی تب بھی بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو میڈیکلی بالکل کلیئر آتا ہوگا سب کچھ؟ جی سب کچھ ٹھیک تھا، تو بس اولاد بھی نہیں تھی۔ اور پھر بھائی داؤد کے پاس آئے تو پھر اللہ کا شکر ہے انہوں نے میرا علاج کیا، اور بڑوں کی دعاؤں کی وجہ سے، بھائی کی وجہ سے، تو آج اللہ کا شکر ہے آج میرے پاس بیٹی بھی ہے، اور مجھے 18 سال کے بعد اللہ نے بیٹی دی ہے۔ تو بس انہی کی دعاؤں کی وجہ سے آج میں یہاں بیٹھی ہوں اور ٹھیک ہوں، شکر اللہ آپ کے لیے، اللہ آپ کے لیے ثانیہ کرے۔ ناظرین ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کریں۔ اگر میں ایک مقصد کے لیے یہ پروگرام کر رہا ہوں تو وہ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ ہم ایسی فیملیز کے پاس اگر جاتے ہیں، وہ پیر صاحب داؤد اپنی خدمات دیتے ہیں، کوئی بھی ایسا جو قابل بندہ ہے جو اللہ کے لیے اور لوگوں کے لیے ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، تو ہمیں اس کو چاہیے کہ موقع دینا چاہیے، اور پیر صاحب ان میں سے ایک ہیں، اور ان سے بھی جانیں گے یہ سارے معاملات کیسے تھے، اور آپ کو ہانڈی کا عمل
ضرور دکھاتے ہیں کہ وہ ہوتا کیسے ہے. آئیے اس طرف چلتے ہیں. جی ناظرین، ابھی پیر صاحب سے پہلے ہم آپ کو ایک ڈاکٹر کی رائے ہم لیں گے جو فزیشین ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مائک کو بولیے گا پلیز. تھوڑا یہ بتائیے کہ آپ ایز این ورکنگ ڈاکٹر ہیں اور اس میں تھوڑا سا پیشنٹس کے حوالے سے ہم نے پوچھنا ہے کہ عموماً جو پیشنٹس آپ کے پاس اگر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میرے پہ یہ مسائل ہیں یا مجھے کوئی چیز نظر آتی ہے یا چکر آتے ہیں، تو اس میں کتنی % ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا وہم ہوتا ہے یا کچھ ایسے بھی ٹیسٹ وغیرہ آتے ہوں گے جو بالکل کلیئر نکلتے ہیں پیشنٹ کے، ان کے لیے پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی کلیئر جب نکلتے ہیں تو نیچرلی اس کے اندر پھر ڈاؤٹ آتا ہے کہ اس میں کوئی میڈیکل ریزن ہے یا نہیں. رائٹ، جی ٹھیک ہے. اس میں اور اگر میڈیکل ریزن نہ ہو تو پھر آپ کو اور کازز میں لک انٹو کرنا پڑتا ہے. لائک ورڈ آپ یہ کہتے ہیں روحانیت کی طرف جائیں پھر اگر نہیں نکلتے؟ جی جی بالکل ایسا ہے، روحانیت کی طرف کا ہی کہتے ہیں. اور یہی ہوتا ہے میڈیکل کے اندر آپ یا مینٹل پرابلمس کی طرف جاتے ہیں یا روحانیت کی طرف جاتے ہیں. بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جن پہ مینٹل بھی اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ یہی سوچتے ہیں. میں بیسیکلی پھر وہ وہم والی بات آ جاتی ہے کہ جی اس بندے کو وہم ہے، تو پھر اوبیسلی جب کچھ نہیں ڈیٹیکٹ ہوتا پھر یہ نہیں سمجھتے کہ آپ پھر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کا مینٹلی ایشو ہو چکا ہے یا اس کو پھر دوائیوں پہ لگ جاتا ہے. تو اگر تو آپ حاضری کی طرف اگر وہ آپ پہ کوئی ایسا پیشنٹ آیا ہو جس کا بیٹھے ہوں تو اس پہ ایک دو چیزیں ہوتی نا، ایک دورہ پڑنا کسی کو مرگی کا یا کچھ ایسا، اس کو کیسے جج آپ پھر کرتے ہیں؟ مطلب ایک پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو سیزوفینیا ہے یا کوئی مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے، تو اگر وہ نہیں آپ کو فیل ہو رہا تھا تو وہ کس طرح ڈسکرائب تھوڑا سا ہوتا ہے؟ دیکھنے والوں کو تھوڑا سا آپ بتائیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ. دیکھیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹس ہوتے ہیں جس سے آپ چیک کر سکتے ہیں، اور ان ٹیسٹ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے برین کی جو ایکٹیویٹی اور معاملات ہیں وہ کیسے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ بھی کلیئر آئیں تو نیچرلی پھر آپ نے ہاں جی بالکل. ناظرین یہ ہم نے آپ کو ضرور ان کی رائے اس لیے دی ہے تاکہ آپ کے لیے بھی مائنڈ سے کلیئر ہو جائیں چیزیں، کیونکہ موسٹلی لوگ ہمارے پاس بھی جب آتے ہیں آصف زیادہ ریلیٹڈ تو ہم ان سے یہ لازمی پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی آپ پہلے میڈیکل ڈاکٹر پاس بھی گئے ہیں، آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کرائیں، کوئی اور معاملات تو نہیں ہے. پھر تیسری بات پھر اینڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ وہم ہو تو اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا، ایسی چیز بھی ہے. تو بہت شکریہ جی آپ کا، تھینک یو ویری مچ. دیکھیے پروگرام آصف زدہ، دیکھیے پروگرام آصف زدہ. جی ناظرین، ابھی ہم آپ کو ہانڈی کا عمل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ان سے جانیں گے ہانڈی کے عمل میں کیا کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں اور کس مقاصد کے لیے یوز ہوتی ہیں. جی پیر صاحب پلیز. ہانڈی کا عمل جو ہوتا ہے یہ بہت تیر بہدف عمل ہے، جس میں جس کسی بندے کے اوپر بد اثرات، شیطانی اثرات، نظر بد یا وہ جو لا علاج مریض ہوتے ہیں یا جن کو ڈاکٹر جو ہے وہ لا علاج قرار دیتے ہیں، تو ہانڈی کا جب عمل کیا جاتا ہے تو اس سے اس کے بد اثرات ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ لازمی ہو کہ بندے کے اوپر بد اثرات، شیطانی اثرات ہوں تو ہی یہ عمل کیا جائے، بلکہ جن لوگوں کے اوپر اس طرح کے اثرات نہیں بھی ہیں تو پھر بھی یہ جو عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے. اس سے یہ کہ آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں، آپ کے مسئلے مسائل ختم ہوتے ہیں، بد اثرات ختم ہوتے ہیں، جو آپ کی ترقیاں رکی ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں، اور کامیابی و کامرانی کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ بیسیکلی اسی طرح یہ ہے کہ جیسے آپ نے ایک شر کا نظام جو شیطان کے اوپر دلالت کرتا ہے، اس کے مقابلے کے لیے آپ نے جنات اور موکلات کے ذریعے جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے، اور اس جو شر شیاطین اور جو جنات، کیونکہ بغض، حسد اور کینہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، تو یہ جو بد اثرات، شیطانی اثرات ہوں گے تو وہ ختم ہوں گے. کیونکہ بندہ مٹی، آگ، ہوا اور پانی کا مرکب ہوتا ہے. جس طرح آپ نے پیچھے چراغ جلائے ہیں تو یہ جنات آگ سے بنے ہوتے ہیں. تو جب آپ
उस बत्ती के ऊपर पढ़ाई करके इस चिराग को जलाते हैं तो वो इसी तरह ही होता है कि जैसे वो जिन को आग लगी है। इसी तरह जब हांडी का अमल होता है इसमें चारों चीज़ों का इस्तेमाल होता है, मट्टी, आग, हवा और पानी। अच्छा, मट्टी, आग और हवा और पानी, क्योंकि इंसान की जो तकमील है मट्टी, आग, हवा और पानी से ही है और ये चार अनासर ही हैं। और मट्टी कौन सी यूज? देखिए मट्टी तो हांडी की मट्टी है ना, ये हांडी का जो अमल है इसमें मट्टी यूज हो गई। ठीक है। इसमें साथ जो है मरीज के हाथ और पाँव के नाखन या सर के बाल, ओके, उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसके साथ तावीज़ात इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अब हवा की बात होगी तो हवा के तौर पे इसमें कलाम पढ़ा जाता है। ठीक है। कलाम इलाही पढ़ा जाएगा, सूरह मुजम्मल पढ़ सकते हैं या जो कलाम आपको बुजुर्गों से इजाज़त मिली होती है वो पढ़ते हैं। ठीक है। पढ़ने के बाद फोकस उस मरीज़ को रखा जाता है जिसके ऊपर बद असरात, शैतानी असरात या जो भी उसके ऊपर बंदिश या रुकावटें हों। होता यह है कि आमलीन हजरात जो है लोगों से पैसा तो बटोरते हैं मगर इस तरह के अमल नहीं करते क्योंकि जब आप ये अमल करोगे, जब इस तरह के आप इलाज करोगे तो इसका असर ज़ाहिर बात है आपकी फैमिली के ऊपर और आपके ऊपर भी आएगा। इसलिए इसके लिए हिसार या ऐसी चिलाकशी की जाती है कि जब आप किसी का हांडी का अमल करो तो उसका असर आपकी ज़ात पर ना पड़े। क्योंकि जिस तरह आपने एक जो पेशेंट देखी हैं, आसिया देखी हैं, तो उनके ऊपर इसी तरह के जिन्नात और बहुत ज़्यादा बद असरात और जादू हुआ था। इस तरह का जादू था कि जिस तरह बंदे के ऊपर पुतला बनाकर तो उसको सुइयाँ चबोकर कब्रिस्तान में दफना दिया गया। फिर साहब थोड़ा मैं एक चीज़ आप वजाहत कर दें कि मोस्टली लोग कहते हैं कि जो आमिल हज़रात होते हैं कि जी कब्रिस्तान की मट्टी लेकर आएँ या कब्रिस्तान में जाएँ, तो वो वाली मट्टी का क्या लिंक है अगर अमलियात से या कुछ, वो ज़रा बताइए ज़रा। देखिए कब्रिस्तान में जो है जो अरवा जो लोग दफन शुदा होते हैं उनकी अरवा उधर ही होती हैं। इसके अलावा उनका हर इंसान का हमजाद भी होता है। ठीक है। जब इंसान को दफना दिया जाता है तो उसके हमजाद का असर उसी कब्रिस्तान में होता है। राइट। और जो मुख्तलिफ बड़े कब्रिस्तानों में ज़ाहिर बात है वहाँ पे जिन्नात, मुअक्कलात, ठीक है, और अरवा, और आपको इसका अंदाज़ा इस बात से भी कर लें कि अगर आपको कहा जाए कि एक रात आपने अकेले कब्रिस्तान में रहना है तो आप नहीं रह पाएंगे। खौफ और शिद्दत और वो, अच्छा तो वो जो मट्टी होती है उसमें भी असर होता है। अच्छा होता है। यानी कि अगर आप वो मट्टी उठा के उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो समझें कि आपने जब कोई कलाम पढ़ना है तो आपने उस कब्रिस्तान की अगर मखलूक को अपने कामों के साथ लगाना है या वहाँ पे मौजूद कब्रिस्तान में जिन्नात को, मुअक्कलात को या जो भी वहाँ पे मौजूद जो गैबी मखलूक है उसको अगर अपने कामों में लगाना है तो आप वो मट्टी उस हांडी में डाल दोगे या उस मट्टी को इस तरह कई दुश्मनों के अमल जो लोग करते हैं वो कब्रिस्तान की 7 कब्रों की मट्टी उठा लेते हैं। मट्टी उठा के उसके ऊपर जो कलाम पढ़ के किसी के घर फेंक देते हैं तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े और इस तरह के बड़े जो है ना दुश्मनी के बड़े अमल हैं। तो इस तरह वो 7 कब्रों की मट्टी उठाई, उसको उसके ऊपर पढ़ाई की और उस घर डाल दिया। इसी तरह किसी दुकान में डाल दे या किसी के जो भी है जहाँ पे उसके बिजनेस है तो वहाँ डाल दें, तो वो बंदा इतनी कोशिश कर रहा होता है अपने कारोबार को ठीक करने के लिए, अपने मामलात को ठीक करने के लिए, तो वो ठीक नहीं हो पाता बल्कि मज़ीद वो जो है रुकावटों और परेशानियों में पड़ा रहता है। तो वहाँ पे फिर तावीज़ात का छिड़काव किया जाता है, अगरबत्तियों को दम करके जो है वहाँ पे जलाया जाता है और कोनों में छिड़काव किया जाता है ताकि जो असर बद असर आ गया हुआ है उसको ख़त्म किया जाए। वो जो तावीज़ात का इस्तेमाल किया जाता है वो ये नहीं कि वो उसके ऊपर कुरानी आयात होती हैं बल्कि वो जो है अदाद के तावीज़ बनाए जाते हैं ताकि जो फ़र्श के ऊपर बंदिश लग गई है वो ख़त्म हो। अगर वहाँ पे फ़ज़ा के ऊपर बंदिश लग गई है तो अगरबत्तियाँ जिस तरह ये आप चिराग का धुआँ देख रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह ये चिराग का अमल किया जाता है। तो ये चिराग का जो धुआँ निकलता है तो वो वहाँ की जो मखलूक जिसके ऊपर बंदिश लगी होती है उस जगह की उसको पकड़ता है और उसको जलाता है। अच्छा बिल्कुल सही। जी नाज़रीन, अब हम हांडी के अमल की तरफ चलेंगे। फिर साहब बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी मुशारफ, अब हम हांडी का अमल करते हैं और हांडी का अमल जो है वो नाज़रीन आपको बताने के लिए ही करना था मगर मैं चाहता हूँ कि इसको ज़ाया ना किया जाए। इसको मुशारफ भाई आपके लिए अमल कर देते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो हम करेंगे और कुछ चीज़ें जो है हम ऑफ कैमरा कर लेंगे। तो ये हांडी का अमल होता है। हांडी दी जाती है और हांडी में जो है वो नक्श बनाया जाता है, तावीज़ बनाया जाता है और ये जो तावीज़ होता है ये अदात का तावीज़ होता है, ठीक है। तो इसको मैं बनाऊंगा इसमें। और प्लीज़ डू नॉट ट्राई एनीथिंग एट होम, खुद
سے کچھ بھی ایسے معاملات کی طرف نہ جائیے گا، کیونکہ یہ جو عملیات اور باقی معاملات ہیں، ہانڈی کا عمل، تو جو بھی گھر میں بچے دیکھ رہے ہیں یا کچھ ایسے معاملات ہیں، کوئی ایسی آپ لوگوں نے اٹیمپٹ نہیں کرنی. خاص طور پہ پیرنٹس سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے شو میں جو بھی چیز اٹیمپٹ کی جاتی ہے وہ پروفیشنل طریقے سے، جو پروفیشنل ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، تو آپ لوگ کوئی بھی ایسی چیز اٹیمپٹ نہ کیجیے گا خود سے. بالکل مشارب آپ نے صحیح کہا، کیونکہ جو عاملین لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے عمل سر عام نہیں بتاتے، کیونکہ آپ کے پردور اسرار کے اوپر پھر مجھے جو ہے یہ عمل جو ہے وہ بتانا پڑ رہا ہے. ہم اس کو ہڈن رکھ رہے ہیں موسٹلی کہ کیا اندر بن کیا رہا ہے اور کیا معاملات ہیں، اس طرف ہم نہیں جانا چاہ رہے. انہوں نے بتایا نقش بناتے ہیں، اور وہ کیا اس میں ہوتا ہے وہ اس طرف ہم گہرائی میں کوشش نہیں کریں گے. اصل بات تو یہ ہے کہ مریض کا علاج ہونا چاہیے، اس کی طبیعت ٹھیک ہونی چاہیے. یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ جو لا علاج مریض ہوتے ہیں، کینسر تک کے جو مریض ہوتے ہیں، ان کا جب ہم نے اس طرح کا عمل ہانڈی کے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی ہے. حالانکہ یہ بڑا، اور کئی ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ باقاعدہ ہمیں کو اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس بھیجتے ہیں. بالکل. تو الحمدللہ شفا اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، مگر بزرگوں کی طرف سے یہ عمل ہمیں جو ودیت ہے تو اس سے یہ ہے کہ ہم جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. اور یہ میں نے اس میں ایک نقش بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ زوم کر کے دکھا دیں. اور یہ میں نے اس میں نقش بنا دیا ہے، اور سب پھر اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ ایک تعویذ ہے. یہ تعویذ کا استعمال ہوتا ہے. یہ تعویذ جو ہے وہ مریض کے جو ہے جسم کے اوپر ملا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں اگر آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنے سر پہ اور پورے جسم پہ. میں نے ہوتا یہ ہے کہ یہ تعویذ جو ہے وہ جسم کے اوپر سے جو اثر ہے، وہ جو بد اثرات ہوتے ہیں وہ کھینچ لیتا ہے. وہ جب ہم اس کو ہانڈی میں ڈالتے ہیں، اور پھر ہانڈی کو جو مٹی کی بنی ہوئی ہے، اور یہ مریض کے سر کے بال یا جو ناخن اس میں ڈالے جاتے ہیں، وہ ہم وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو جسم کے اوپر اثر ہوتا ہے وہ بال اور ناخن میں زیادہ اس کو اثر ہوتا ہے. تو وہ یہ تعویذ انہوں نے ملا ہے. یہ جو جسم کے اوپر اثر ہوگا وہ جو اثر ہے وہ تعویذ میں آ جاتا ہے. تو تعویذ کو ہانڈی میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر جو ہے صدقے کے طور کے اوپر جو ہے ہم انڈے کا استعمال کرتے ہیں، اور انڈے کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ نقش بنا لیتے ہیں. یہ عملیات کی لائن ہے، یہ ایک سائنٹیفک طریقہ کار ہے، طریقہ علاج ہے. تو یہ ہم نے انڈا لیا ہے، تو انڈے کے اوپر جو ہے وہ نقش بنا دیا جاتا ہے. تو اس کو مریض کے اوپر 7 دفعہ دائیں اور بائیں وار دیا جاتا ہے. تو یہ اس کو اگر آپ طریقہ علاج کے طور پہ لیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے. لوگ بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ مریض کے اوپر 7 دفعہ دائیں اور بائیں وار دیا جاتا ہے، اور اس کو ہانڈی میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر ایک اس میں عاملین لوگ لیمو کا استعمال کرتے ہیں. لیمو کو ایز اے جسم استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک قسم کا جسم ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اکثر ہارر موویز میں دیکھا ہوگا کہ لیمو ہوتا ہے اور لیمو میں سوئیاں ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ اسی طرح ہی عاملین لوگ کرتے ہیں کہ لیمو کو جسم سمجھتے ہیں، یعنی کہ کسی مریض کا جسم ہو گیا یا کسی جگہ ہوگی یا جو بھی ہے، اس کو